بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر، میں وسیم بادامی۔ پاکستان نے بھارت کا ایک جاسوس پکڑا، نام تھا کلبھوشن یادو، اور ایک تو بھارت کا جاسوس پکڑا جانا اٹ سیلف ایک بڑی پیش رفت تھی، لیکن کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا ایک بہت ہی منفرد پیش رفت بھی تھی۔ اس کو اس وقت کے افواج پاکستان کے ترجمان نے سال 2016 میں ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔ وہ کلبھوشن یادو کے بارے میں کچھ تفصیلات دینا ہے۔ یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے دنیا میں، اگر آپ ورلڈ وارز بھی دیکھیں کہ کسی ایک ملک کا آرمڈ فورسز کا یا انٹیلیجنس کا آفیسر کسی دوسرے ملک میں پکڑا جائے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک منفرد واقعہ تھا حالیہ تاریخ میں۔ اس پر بھارت کے ایوانوں میں بہت کوہرام مچا، اور اس کا آپ ایک عکس دیکھیے کہ کیا کہا گیا بھارت کے ایوانوں میں اس کے لیے۔ اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے بھارت سرکار وقت کرے گی، اور کلبھوشن یادو کے ساتھ نیائے ہوگا۔ ادھیکش مہودیا، ایک اور نشست میں بھارت کے ایوان میں اس کو بھارت کا بیٹا قرار دیا گیا، تشبیہ دی گئی۔ کیا کہا گیا دیکھیے۔ ماتا پتا کا بیٹا نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کا بیٹا ہے، اور ہندوستان کے اس بیٹے کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کی اپیل یا اچھا وکیل کھڑا کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی جان۔ ہم لوگ پریزیڈنٹ تک بھی جو بات کرنی وہ بھی کریں گے، اور کسی نہ کسی طرح سے اس یادو کو بچانے کا کام۔ پھر اس کے بعد بھارت کے اس بیٹے نے اپنا مقدمہ پاکستان لے کر گیا عالمی عدالت انصاف میں، وہاں پر بات چلتی رہی، اور اس کے بعد بھارت نے 2 مرتبہ کونسلر رسائی مانگی، اور آج کلبھوشن یادو تک دوسری مرتبہ کونسلر رسائی دی گئی بھارت کی درخواست پہ، اور وہ سارے معاملات عالمی عدالت میں اس حوالے سے۔ لیکن ایک بڑا ڈرامائی منظر وہاں پر ہوا، اور وہ کیا ہوا یہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ محمود قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ آج کیا معاملہ ہوا جب کونسلر رسائی دی گئی بھارت کو کلبھوشن یادو تک؟ وسیم جی معاملہ بڑا واضح ہے کہ جو کونسلر رسائی کی کلائی ہے وہ کھل گئی۔ بھارت بظاہر ہم سے یہ تقاضا کرتا آیا کہ اسے کونسلر رسائی چاہیے۔ جب ہم نے پہلے کونسلر رسائی دی تو انہوں نے رسائی لی اور پھر اعتراضات اٹھا دیے کہ ماحول صحیح نہیں تھا، دباؤ تھا، شیشے کے پیچھے رکھ کے بات کی گئی، ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور اس ریکارڈنگ کی وجہ سے ان پر ایک نفسیاتی دباؤ تھا، ہمیں وہ سازگار ماحول نہیں دیا گیا۔ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا تقاضا کیا، پھر مطالبہ کیا رسائی کا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اور پاکستان رسائی سے انکار کرے گا، اور ہم اس بنیاد پر پاکستان کو ICJ میں دوبارہ گھسیٹنے کی ایک اور ناکام کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان نے بیٹھ کر ان کے ساتھ جو طور طریقے ضوابط طے کیے، اس کے تحت آج 3 بجے ان کو ان امپیڈڈ ایکسیس دے دی گئی۔ ان کے پاس ایک لمبا دورانیہ تھا سوال جواب کا، یادو موجود تھے، وہ ان سے انگیج کرنا چاہ رہے تھے، اور کوئی ہیلا، کوئی حجت، کوئی بہانہ ہم نے چھوڑا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے ملنے کے لیے 3 بجے؟ جی پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پہنچ گئے، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ان کے پاس جواز نہیں رہ گیا وہاں سے فرار اختیار کرنے کا، تو پھر انہوں نے ہیلے بہانے بنائے کہ دیکھیے ماحول صحیح نہیں ہے، گھٹن ہے، کمرہ چھوٹا ہے۔ اب دیکھیے سیکیورٹی کے اہلکار، میں آپ کے پروگرام پر وسیم جی ایک اور بات کہتا ہوں، وہ کیا؟ بھارت یہ ناٹک ختم کرو۔ اگر تمہیں سیکیورٹی شیشے کے بغیر رسائی چاہیے تھی، ہم نے دے دی، ریکارڈنگ کے بغیر رسائی چاہیے تھی، ہم نے دے دی، اور آج تم نے بہانہ بنایا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کے بغیر تمہیں رسائی چاہیے، لے لو۔ اچھا، آؤ 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 اور ملو، آؤ سوال جواب کرو۔ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم آپ کو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں بہانے تلاش مت کرو۔ آپ اس پروگرام میں یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ بھائی اگر سیکیورٹی اہلکار کے بغیر وہ جو ایک بہانہ ہے وہ بھی چلو، اگر اس میں بھی مسئلہ ہے تو اس کے بغیر رسائی لے لو اور بات کر لو تنہائی میں۔ آج چلیں وہ بھی ختم کر دیں، جو آج جس بنیاد پر انہوں نے فرار اختیار کیا، میں کہتا ہوں ہم اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو اوپن چیلنج ہے کہ اب کی دفعہ اس ماحول میں بھی ملنا ہو کہ جس میں سیکیورٹی اہلکار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ سر ویسے بتائیے گا کہ انہوں نے کیا جواز دیا ہے ملاقات کا؟ یہ تو بعد میں سارا کچھ ہوا نا، یعنی آفیشلی انہوں نے کیا کہا کہ ہم کونسلر رسائی کیوں چاہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں, سوال جواب کرنا چاہتے ہیں, اور پہلے جو ماحول تھا وہ اس میں ہمیں وہ فریڈم نہیں تھی, وہ ایکسیس نہیں تھی جو جس اسپرٹ کے تحت انہوں نے کہا تھا ہمیں کاؤنسلر ایکسیس دیا جائے, اس اسپرٹ کو ملوز خاطر نہیں رکھا گیا. اور وہ ابھی بھی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب وہ اگر وہ نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کر رہا تو یہ بھی پاکستان نے پریشر ڈالا ہوا ہے, اس پہ کیا کہیے گا؟ یہ بہانے ہیں, یہ سب بہانے ہیں, یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے. آئی سی جے گئے, ان کا خیال تھا وہاں جا کے وہ انہیں کامیابی ملے گی, انہیں کامیابی نہیں ملی, ان کے حق میں فیصلہ اس انداز میں نہیں ہوا, پاکستان کو وہاں کامیابی مل گئی, اور رسائی کا ان کا جو مطالبہ تھا وہ انہوں نے تسلیم کر لیا اور ہم نے اقرار کیا, اور ہم نے ایک 2 دفعہ رسائی دے دی. صحیح, اور آپ نے ایک اور مرتبہ رسائی دینے کی بھی پیشکش کر دی ہے ایک میں نئے کہہ رہا ماحول ہوں میں. جو آج بہانہ جس بہانے پر انہوں نے فرار اختیار کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ آئیے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. رائٹ, آ جائیں, کل آنا چاہیں گے, رات کو آنا چاہیں گے, کب آنا چاہیں گے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کل آ جاؤ, آج رات, اچھا اوکے اتنا کلیئر, ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کا یہ پیغام چلا گیا, بالکل ٹھیک ہے. سر اسپیسیفک سوال اگر پوچھوں, ریاست پاکستان کلبھوشن یادو کا کیا انجام چاہتی ہے, پھانسی یا کچھ اور؟ دیکھیے, ہم چاہتے ہیں, وہ اپنے منہ سے اعتراف کر چکا ہے, جاسوسی کا اعتراف کر چکا ہے, دہشت گردی کا اعتراف کر چکا ہے, بلوچستان کے اندر شورش کو ہوا دینے کا اعتراف کر چکا ہے. ہم بارہا کہتے چلے آئے ہیں کہ بھارت ایک بڑی ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھارت پاکستان کی توجہ جو دنیا کا آبجیکٹو ہے اور خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو, استحکام ہو, اس سے ہٹانے کی مضمون کوششیں کر رہا ہے. ہم وہاں پیش رفت چاہتے ہیں, یہ رخنہ اندازی چاہتے ہیں, وہ سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف. ٹھیک, انہوں نے ہمیشہ ایک بیانیہ ہمارے خلاف, ایک کشمیریوں کے خلاف, دیکھیے آپ کے خود ارادیت کی جد و جہد کو انہوں نے دہشت گردی کا رنگ دیا. اب وہ بھی نقاب کھل گیا, اب وہ بھی بات سامنے آ گئی کہ وہاں ایک جینوئن پیپل ریزسٹنس موومنٹ ہے, اور جو بھارت کے اقدامات ہیں اس کے خلاف عام شہری کھڑا ہو گیا ہے. جی, اور بڑی آرگینک موومنٹ چل رہی ہے, نظر آ رہی ہے دنیا دیکھ. لیکن سر اس انڈیویجول کا ہماری ریاست کیا انجام چاہتی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں, کلبھوشن یادو جس کا نام ہے؟ دیکھیے, جو ایک جاسوس کا, جو ایک دہشت گرد کا انجام ہونا چاہیے وہ ہم چاہتے ہیں. یعنی پھانسی, جو قانون کہتا ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستان کا قانون کہتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے, رہنمائی فرما دیں اگر. تو آپ کے علم میں ہے, جو سزا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک, اور ایک آخری بات اس موضوع سے غیر متعلقہ, یہ بتا دیجئے, یہ جو خطے میں حالیہ پیش رفت ہوئی ہے, ایران کا بھارت کو چابہار منصوبے سے نکال دینا, ایران اور چائنا کا قریب آنا, چائنا اور امریکہ کے مسائل, نئی سب بندیاں, یعنی غیر بڑا تفصیلی موضوع پر, اس میں تفصیلات میں جائے بغیر, جزیات میں جائے بغیر, آپ سمجھتے ہیں یہ جو حالیہ پیش رفت ہوئی ہے ان تمام حوالوں سے, یہ پاکستان کے لیے خوش کن ہے؟ یقیناً. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے پوری ایک کوشش کی انویسٹمنٹ کے ذریعے کہ وہ جو افغانستان اور پاکستان کا جو ایک رابطہ تھا تجارتی, جو ان کی ہماری جو ایک رسائی تھی ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو بائی پاس کیا جائے. صحیح ہے. اس میں انہیں ناکامی ہوئی کہ اب ایران نے ان سے لا تعلقی کہا اور کہا کہ بھئی ہم تھینک یو ویری مچ, یہ ریل ہم خود بنا لیں گے اور ہمیں اب آپ کی انویسٹمنٹ درکار نہیں ہے. تو چابہار جو وہ ایک متبادل کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ ٹھپ ہو گیا. اب پاکستان اور ہمارا گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے. گوادر کا جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے وہ صرف چین اور پاکستان تک تو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا, افغانستان کو ہوگا, ایران کو ہو سکتا ہے, اور سینٹرل ایشیا جو لینڈ لاک سینٹرل ایشیا ہے وہ اوپن اپ کر سکتا ہے. تو یہ جو بھارت اس چابہار کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا, اب وہ سسٹر پورٹس بن سکتے ہیں, ہمارا آپس میں باہمی تعاون بڑھ سکتا ہے.
رائٹ بہت شکریہ. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہم سے بہت اہم ترین بات یہ کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس پروگرام کے ذریعے بھارت کو کہتا ہوں کہ چلو آؤ, کیونکہ آج دوپہر تک یہ بات کر رہے تھے کہ بھارت نے اب ایک نیا بہانہ یہ بنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب سیکیورٹی اہلکار موجود نہ ہو. ایئر بائی نیوز کی انہوں نے کہا کہ جناب بھارت یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار موجود نہ ہو, اس ماحول میں ملاقات کرنی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار موجود نہ ہو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے ہم سیکیورٹی اہلکار کی موجودگی تو یقینی بنائیں گے. لیکن ابھی اس پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہم آپ کی وہ شرط بھی مانتے ہیں, آپ مل لیجئے. قریشی صاحب کے الفاظ کہ کب ملنا ہے بتاؤ, کیا آج رات ملنا چاہو گے, کیا کل ملنا چاہو گے؟ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی اب ظاہر ہم بات کریں گے, لیکن آغاز اسی موضوع سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 معزز مہمانان گرامی تشریف فرمائیں. حکومتی سائٹ سے منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز جناب علی محمد خان صاحب تشریف فرمائیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب شیلہ رضا صاحبہ جو کہ سندھ کی منسٹر ہیں فار وومن ڈیولپمنٹ, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ڈپٹی سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون جناب عطا تارڑ صاحب. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. علی محمد خان صاحب اگر ہم اسی سے آغاز کریں, ابھی جس موضوع پر ابھی بات ہو رہا تھا, آپ کو بات ہو رہی تھی, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس پر نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے تو انفارچونیٹلی اس کو بھی آپ نے سیاست سے باز نہیں رکھا, اور تاثر اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے یہ دیا جاتا تھا کہ جیسے چونکہ ایک مودی کا یار اس وقت حکومت کا سربراہ ہے اس لیے کلبھوشن کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, ورنہ ہم آئے تو دوسرے دن پھانسی ہے اس کی. ابھی آپ نے قریشی صاحب کی بات سنی, اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ٹو واٹ ہی از سیئنگ, ڈپلومیٹک انداز میں بات کی, اور یہی ریاست کا برتاؤ ہونا چاہیے. بے شک وہ مجرم ہے سارا کچھ اس کے باوجود, لیکن آپ لوگوں نے اس واقعے کی پولیٹیکل اینگل میں کوئی الگ کی اور ماسز میں یہ پیغام دیا کہ ہم آئے تو نہیں چھوڑیں گے, ابھی تو وہ مودی کا یار بیٹھا ہوا ہے اصل میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی مجھے بدامی صاحب آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے, بہرحال میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, آواز ذرا بڑھائیے. شاہ صاحب نے تو آپ کو موجودہ پوزیشن ساری کلیئرلی بتا دی ہے. جی ہاں, ماضی میں ہم نے یہ کلبھوشن کے ایشو پہ ہم نے کافی بات کی ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے. اچھا, کسی بھی لمحے میں اگر کسی نے یہ تاثر دینے کی خدا نخواستہ کوشش کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خدا نخواستہ پاکستان کے غدار تھے, اس طرح بالکل کسی نے ہماری ٹاپ لیڈرشپ میں سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی, اور نہ کوئی اس طرح سوچتا ہے, کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی غدار وطن پاکستان کی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہمارا ملک اتنا مضبوط ہے, کوئی ملک دشمن ہمارے اہم کرسیوں پہ نہیں پہنچ سکتا. زبردست, ویری ویل سیڈ. اور کوئی خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کہے تو میں اتنی شدید الفاظ میں مذمت کروں گا. یہ ہے ویسے کہ خان صاحب کی اپنی ٹویٹس ہیں کہ عجیب اتفاق ہے, پاکستان میں سیاسی منظرنامہ گرم ہوتا ہے اور بارڈر پہ بھارت ہمارے فوجی مارنے شروع کرتے ہیں. میں اپنی بات پوری کروں. مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے اور تارڑ صاحب کو لڑا کے جو ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے معصومانہ طریقے سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ سے سوال کرنا ہے. بات پوری کر, لڑانا ہوتا تو میں سوال ان کی طرف اچھال دیتا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی اچھا, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک حصہ تو میری بات کا پورا ہو گیا. ٹھیک, کوئی کسی نے میاں صاحب کو غدار نہیں کہا, جس نے کہا ہوگا غلطی کی ہوگی. لیکن پالیسیز پہ تو اگر پالیسی پہ بھی ہم اعتراض نہ کریں پھر ہم کاہے کی اپوزیشن. اس زمانے میں جو تحریک انصاف کا, خان صاحب کا یا ہم لوگوں کا سب سے بڑا ایک ریزرویشن رہتی تھی, ایک گلہ رہتا تھا اور ایک کرٹیسزم رہتی تھی, وہ یہ تھی کہ میاں صاحب ایز اے وزیر اعظم بڑے بڑے فورمز پہ جاتے تھے, جیسے کوئی بھی وزیر اعظم جاتا ہے. خان صاحب خود گئے ہیں اقوام متحدہ اور ان جگہوں پہ. ہمارا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک ترب کا پتہ ہے, جس طرح بھی عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو یوز کیا ہے تو آپ میاں صاحب آپ بھی یوز کرتے اقوام متحدہ کے فورم پہ. اس زمانے میں جب یہ بات گرم تھی, آپ کلبھوشن یادیو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کلبھوشن یادیو کو کیوں نہیں بتاتے دنیا کے سامنے کہ کلبھوشن یادیو بھی وہ جاسوس ہے, وہ قاتل اعظم ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے نیکسس کا ایک بہت بڑا مہرہ تھا, ٹھیک ہے, یا مہرہ ہے. تو اس چیز پہ ہماری ریزرویشن تھی کہ خدا را آپ ان باتوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ ایک بہترین موقع آپ ہندوستان کا چہرہ گندا کرنے کا ضائع کرتے ہیں. یہی ایک ریزرویشن تھی کہ آپ کلبھوشن کا نام لیں. تارڑ صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیجئے کہ یہ ٹھیک ہے, جس طرح علی محمد خان صاحب نے کہا, یعنی نواز شریف صاحب پہ, عمران خان صاحب پہ, زرداری صاحب پہ ہر تنقید ہو سکتی ہے. یہ تنقید نہیں کی جانی چاہیے کہ ان کی حب الوطنی پر شک ہو, یا جناب کہ وہ تو دوست ہیں اس لیے انڈیا کے, اس لیے مودی کے لیے کرائے تھے. لیکن یہ سوال بار بار اٹھا اور میں اس نیت پہ شک کیے بغیر, میں تو خود اس کا مخالف ہوں. یہ سوال بہرحال ابھرنا بڑا نیچرل ہے کہ ایک بندہ ہے ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے, مان رہا ہے, ویڈیو ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم نام نہیں لے رہے. کیوں نواز شریف صاحب نے مناسب سمجھا ہے کبھی اس کا نام بھی نہ لینا؟
دیکھیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پکڑا گیا جی ہاں اور جو سخت سے سخت قانون کے مطابق اس وقت کیا جا سکتا تھا وہ اس وقت کیا بھی گیا اور بہت سارے سٹیپس ایسے لیے گئے جس میں میرا خیال ہے اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی بہت ساری سپیچز نکالیں تو اس میں آپ کو اس کا مینشن ضرور ملے گا. اگر وہ برہان بانی کا ذکر کر سکتے ہیں, انتفاضہ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ پتھروں کے ساتھ وہ ایک تحریک شروع ہوئی تھی جو فریڈم فائٹرز نے کی تھی, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ان کو آر ہوئی ہوگی یہ بات کرتے ہوئے. نام نہیں لیا ویسے انہوں نے کبھی, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. نہیں کہیں نہ کہیں تو لیا ہوگا نا. دیکھیے بات یہ ہے جس فورم کی یہ بات کر رہے ہیں, جس موقع کی یہ بات کر رہے ہیں, میں ریکارڈ بھی چیک کر لوں گا, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی ایک دفعہ بھی نام نہ لیا ہو. اور وہ تو دیکھیے آپ ہم سے بھی شیئر کیجئے گا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد. بٹ اس میں دیکھیے نا نیشنل ایکشن پلان کی جو امپلیمنٹیشن تھی بطور وزیر اعظم, انہوں نے اس میں اتنا انٹرسٹ لیا. وہ کراچی کا آپریشن ہو, وہ اکراس دا بورڈ جہاں جہاں بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاک آرمی, رینجرز جہاں جہاں بھی آپریشن کر رہے تھے, جہاں جہاں بھی جو ہے وہ جو ایک مسکریئنٹس کے خلاف اور ایون جو اکراس دا بارڈر کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے اس حوالے سے بھی, تو بطور پرائم منسٹر انہوں نے نہ صرف اس کو اونرشپ دی بلکہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے میں, سب کو آن بورڈ کرنے میں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے اس کو ایک کامیابی کی طرف ان تمام آپریشن کو لے جانے میں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے, ایک بہت بڑی نیشنل سروس ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ جو بات علی محمد خان صاحب نے کی, میں ان کے جذبات کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ غدار کے نعرے جو ہیں اس ملک میں بند ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تھمائے یا بتائے کہ کس کا کیا پیمانہ ہے حب الوطنی کا. مگر ماضی کے اندر جو سٹیٹمنٹس آئیں اور جس طریقے سے ہمارے پہ تہمتیں لگائی گئیں, ہمارے خلاف ریلیجن کارڈ بھی استعمال کیا گیا, غدار بھی کہا گیا, اور دھرنوں کے اندر بہت ساری ایسی لینگویج بھی یوز ہوئی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ ایک پالیٹکس میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں ٹھیک ہے آپ باقی ان ایفیشنسی پہ بات کر سکتے ہیں, وہ ہم بھی کرتے ہیں, باقی چیزوں پہ کمپیٹنس پہ بات کریں, وہ تو خیر ہم اپنی پرفارمنس سے خود پروو کریں گے. مگر پیٹریوٹزم, حب الوطنی کے اوپر سوالیہ نشان لگانا, یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور اس پہ اگریمنٹ ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب بھی بات کریں, بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہوئی بھی ہے ماضی میں کسی کی طرف سے, میں بھی ان بیانات میں جانا نہیں چاہتا جو کہ حالیہ تاریخ میں دیے گئے, پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے, لیکن اگر دیے بھی گئے اور آج پی ٹی آئی حکومت میں آ کر اس بات کو مان رہی ہے, تو اب یہاں سے سب کو اس بات پر کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی گورننس پر ٹکا کے تنقید کریں گے, ایکسپوز کریں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن کسی کی وطن سے محبت پر یا کسی کی اس کی مذہب سے محبت پر, یہ ان حساس معاملات میں ہم شک نہیں کریں گے. یہ بڑی ایک, مجھے کہنے دیجیے کہ بڑی ایک نیچ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کی پیٹریوٹزم پہ یا کسی کے مذہب سے وہ کتنا محبت کرتے ہیں, نہیں اس پر شک کریں. اچھی بات ہے, پروگرام کے آغاز میں ہو گئی اس پہ. اچھا, آپ آگے بڑھتے ہوئے شہلا رضا صاحبہ, کراچی سے آپ کا ظاہر تعلق ہے, تو میں ذرا پہلے یہ والا موضوع ڈسکس کر لیتا ہوں کہ الیکٹرک, لوگ رو رہے ہیں, لوگ رل رہے ہیں, لوگوں کے پسینے نکل گئے ہیں, اور اب اگین وہی والا مسئلہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیا کریں. کہ الیکٹرک کہتی ہے وفاقی حکومت فرنس آئل نہیں دے رہا, وفاقی حکومت کہتی ہے کہ الیکٹرک نے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کی, آپ لوگ کہتے ہیں وفاقی حکومت ذمہ دار ہے, وفاقی حکومت بتاتی ہے پیپلز پارٹی, یہ دیکھو جی یہ رپورٹ ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں ہیں. اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, گھر میں بجلی نہیں آ رہی, بل آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار, وہ کہہ رہے ہیں آپ ذمہ دار, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے پہلے ہی کہ الیکٹرک کا حل وفاق کے پاس ہے, کیونکہ کے الیکٹرک کے بورڈ میں صوبائی حکومت تک شامل نہیں ہے. کوئی نمائندگی 24% شیئر ان کا ہے, باقی آپ دیکھ لیں. تو صوبائی حکومت کو اگر یہ شامل کر کے ہمارے ممبران لے لیں تو کچھ آواز ہماری بن جائے گی. اور ہمیں تو صرف کے الیکٹرک سے نہیں, ہیسکو, سیپکو کے بھی ایشو ہیں, اور وہ بھی جو ہے نہیں سنتے, ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. 20-20 گھنٹے دیہی سندھ میں جو ہے بجلی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بات ہے جس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے. نہیں, لیکن یہ تو آپ کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ بات, یہ پاور پلانٹس لگنا, ڈسٹریبیوشن, یہ سارے اسٹرکچرل ریفارم سالوں میں ہوتے ہیں, دنوں یا مہینوں میں نہیں ہوتے. اب مثلا کے الیکٹرک نے وفاقی حکومت سے میٹنگ میں یہ کہہ دیا کہ 2016 میں ہمیں پاور پلانٹ لگانے کی اجازت نہیں دی گئی, ورنہ ہم اتنے اضافی میگا واٹ سسٹم میں دے دیتے. تب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی.
देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि सिंध सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। हमारे 250 मेगावाट के 2 प्लांट थे और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और ये हम चाहते थे कि नूरियाबाद पे इधर ये लगाएं, लेकिन हम सर पटक के रह गए कि हमें गैस दे दें, आप हमसे जितने में ख़रीदते हैं उससे कुछ पैसे बढ़ा के दे दें, लेकिन गैस नहीं दी गई। फिर एक बात नवाज शरीफ साहब ने कही थी कि कराची में तो बिजली जाती ही नहीं है और लाहौर में आती नहीं है, और तकरीबन 200-250 मेगावाट जो थे वो काट के 600 मेगावाट तक आ गए हम लोग। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा अपना जो पावर प्लांट है उससे भी 100 मेगावाट हम देते हैं। इसके अलावा जो थर में बिजली बनी है वो उसका भी रिकॉर्ड अगर मैं आपको दे दूं, उसमें भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो या इमरान साहब की गवर्नमेंट हो, उसमें कोई काम हमारे साथ नहीं कर रहा है। एंग्रो का सिर्फ 10% शेयर है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि जी हम वहाँ पे बिजली बना रहे हैं और फिर भी हम वफाक को दे रहे हैं, वफाक के ग्रिड में जा रही है और फैसलाबाद में दी जा रही है, तो उसमें शुरू हो जाते हैं, उसमें वो है, उसमें वो है। भाई आप भी ऐसी सलाहियत पैदा कर लें कि आप भी 60% हो और बाकी 10 और मुख्तलिफ % के शेयर दूसरी लोग डाल दें। चलो, लेकिन तो कराची हमने आवाम को तो पैगाम बड़ा वाज़ेह थर में जो सही है। मैं थर में जो काम हुआ है, हाँ, थर में जो काम हुआ है मैं उसका बताना चाहती हूँ कि ब्लॉक 2 में माइनिंग पावर प्रोजेक्ट का 1 साल जो मुकम्मल हुआ है, इससे 4305 मेगावाट बिजली पैदा की गई है और इससे 10 लाख घरों को बिजली फराहम की गई है और मुल्क भर में लगभग 70 लाख पाकिस्तानी जो हैं इससे मुस्तफीद हुए हैं। तो हम अपनी कोशिश जारी किए हुए हैं। नहीं, पैगाम बड़ा क्लियर है कराची हम आवाम के लिए कि अभी मुस्तकबिल करीब में से जान छूटने वाली है नहीं, इसलिए कि गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत भी कह रही है 2 साल लगेंगे, के इलेक्ट्रिक भी कह रही है 2 साल लगेंगे। तो बस अब ये इसी घन चक्कर में अब चलते रहना है कराची के आवाम को। मैंने कहा शुरू में इसमें बात कर लेंगे, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कुछ और मौजूद जिस पर अली मोहम्मद खान साहब से कुछ मासूमाना सवाल पूछने और बाकी ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह कि हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से खुद हुकूमत की अपनी सफ़ों से बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं। राजा रियाज साहब, फिर एक वो मज़ारी साहब हैं पंजाब के, फिर कराची से नजीब हारून साहब की आवाज़ आई थी, फिर कराची से एक और अता साहब हैं। ये अली मोहम्मद खान साहब, ये क्या मामला है? आपके अपने लोग बाहर, फिर बशीर चीमा साहब मुस्लिम लीग काफ से, मेंगल साहब चले गए नाराज़ होके, बुगटी साहब, उन शाहजैन बुगटी साहब, उनका अलग मामला। MQM आजकल राजी है लेकिन वो भी कल तक नाराज़ थी। और आज ताज़ा तरीन पेशरत में आपके अपने कराची से MNA जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो पहले आप ज़रा देखिए जब उन्होंने PTI ज्वाइन की थी क्या जोश क्या जज्बा था, लेकिन हम मायूस नज़र आ रहे हैं। पहले देखिए आमिर लियाकत साहब ने जब PTI ज्वाइन की थी क्या क्या कहते थे वो। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं तहरीक इंसाफ में आज शामिल हुआ हूँ। मुझे तो ये महसूस हो रहा है मैं बहुत पहले शामिल हो चुका था। मैंने देर की आते आते और इतनी देर कर दी कि मेरे पास अब कहीं और जाने की जगह नहीं है, लिहाजा मेरा आखिरी मकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही था। अगर ये टिकट आपको ना मिलता तो फिर आप इस वक्त PTI के खिलाफ होते? नहीं, मैं चुप होकर बैठ जाता, मैंने कह भी दिया था। सियासत से करना, PTI से करना नहीं, चुप होकर बैठते, इमरान की इंतहाई मुहिम चलाते सिर्फ। मैं हर काम मुल्क और कौम के लिए करता हूँ। PTI मैंने क्यों ज्वाइन की? मैं उस शख्स को देख रहा था जिसने सबसे पहले ये कहा था मैं पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लाऊंगा। लोगों ने कहा झूठ बोलता है, पागल है, नहीं ला सकेगा। 92 में वर्ल्ड कप लेकर आ गया। फिर इसने कहा कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मुझे यकीन है बनाएगा, इसलिए मैं उसके साथ था। पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान हमारी विकेट है और इस विकेट को इमरान का बल्ला बचाएगा। लेकिन आज आमिर लियाकत साहब कहते हैं मैं एक बेबस MNA हूं, मैं अपने लोगों का तड़पना, सिसकना और के इलेक्ट्रिक के झूठ नहीं सह सकता। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से टाइम मांगा है, मैं इस्तीफा दूंगा। आप कितने लोग मायूस हैं आपसे? बदामी साहब देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आमिर भाई की बात है, हम सबको पता है वो बड़े प्यारे आदमी हैं और वो मुखलिस आदमी हैं और हर मुखलिस आदमी जो है वो थोड़ा सा जज्बाती भी होता है। तो उनको अपने लोगों के मसाइल का एक दुख है, एक तकलीफ है। मैं उनको तसल्ली भी देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये मसला ऐसा है बदामी साहब की एक दिन में तो बना नहीं है। और आपने खुद अभी फरमाया थोड़ी देर पहले कि ना ये 1 महीने या 2 महीनों में या साल एक में हल हो सकता है। हाँ, इसकी तरफ पेशरफ्त में तेजी लाई जा सकती है, जो लाई गई है और मजीद लाई जाएगी। लेकिन जहाँ तक आमिर लियाकत साहब का ताल्लुक है, देखें वो पढ़े लिखे आदमी हैं, एक स्कॉलर हैं और उनका बड़ा सियासत पे भी एक नज़र है और मजहबी मामलात पे भी उनकी एक नज़र है, उनकी एक राय है जिसकी हम सब कदर करते हैं।
اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی انہوں نے مناسب بھی کی ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں گا جو ان کا حکم ہوگا، اور خان صاحب نے ان کو یہی حکم دینا ہے، وہ تحریک انصاف انہوں نے کہا جو حکم، انہوں نے کہا وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے اور پھر ملاقات میں استعفیٰ پیش کر دوں گا۔ دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھے میرا لیڈر کہے گا میں وہی کہوں گا، خان صاحب نے ان کو یہی کہنا ہے کہ دیکھو عامر، نہیں کہ میں جو پرسیو کر رہا ہوں میں وہی جو خان صاحب نے میرے خیال میں شاید کہنا ہے کہ عامر بھائی کو وہ کہیں کہ دیکھو عامر، اس وقت ہم پاکستان کی سٹیٹس کو سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں ان سے ہم لڑ رہے ہیں، اور اس لڑنے کے دوران تکلیف بھی آئے گی، مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، ایسا وقت بھی آئے گا کہ اپنے ہم پیسیں گے، لیکن آخری جیت حق کی ہوتی ہے اگر ہم حق پہ ہیں، اگر ہم واقعی مافیا کے خلاف ہیں، اگر عمران خان واقعی مافیا کا حصہ نہیں ہے اور وہ مافیا کے خلاف ہے جو کہ الحمدللہ ہے اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں، تو آخری جیت جس طرح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے اس بار بھی حق کی ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو پاکستان کے اندر کا سٹیٹس کو ہے، یہ بھی اپنے آخری زور لگا رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے، اس کو یہ پتا ہے اگر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تو نہ صرف اس مافیا کے جو سیاست ہے، میں سب سیاستدانوں کا نہیں کہہ رہا، جو مافیا کا حصہ ہے، نہ صرف ان کی سیاست ختم ہوگی بلکہ اس ملک میں ان کا جو جس مقصد کے لیے سیاست کر رہے تھے ان کے وہ کاروبار، ان کے وہ بڑے بڑے جو ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے وہ سارا کچھ ختم وہ پریسائزلی ٹھیک ہے، وہ پریسائزلی کیا کہتے ہیں میں سنا بھی دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں، اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں، مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کا تڑپنا، سسکنا اور مونس الوی کے جھوٹ سہنا نہیں دیکھا جاتا۔ وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے، مل کر انہیں استعفیٰ پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پوائنٹ دے دیا اپنا، بادامی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بتائیں میں نے جس پہ ہمیشہ عمل کیا ہے وہ کیا؟ میری امی جان مجھے ان کو اللہ زندگی دے، میری امی جان نے ہمیشہ مجھے نصیحت کی کہ جب میں پہلی بار پاس ہو کے آیا تو وہ پشتو میں مجھے کہتی ہیں کہ جنگ کے بخبلہ مورچہ نہ پرے دے، مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے دوران اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس وقت سٹیٹس کو کے خلاف لڑنے میں ہم نے عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ عامر بھائی ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم منا لیں گے، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ لیکن لڑائی کے لیے بارود بھی ہونا چاہیے نا، تو وہ آپ کب تک یہ چلاتے رہیں گے کہ جناب یہ مافیا ہے، یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، وہ ڈکیت ہے، اس لیے بس ہم اس سے لڑیں؟ اب تو آپ کو 2 سال ہو گئے نا، میں آپ اس پہ دیجیے گا جواب، لیکن میں اس میں عطا تارڑ صاحب پہلے آپ اس پہ یہ بتا دیں سر، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کے گورننس کے 100 مسائل اور ہم روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی میں نے بات بھی کرنی ہے یہ سول ایویشن والا سارا تماشا اس میں بھی، لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ اس گورنمنٹ کی گڈ گورننس تو آپ لوگوں کو فرینکلی سوٹ ہی نہیں کرتی نا۔ اگر انہوں نے اچھا پرفارم کر دیا اور یہ پریویل کر گئے تو پھر آپ لوگ پولیٹیکلی بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے اور پھر سارے جیلوں میں بھی جائیں گے، کوئی جائز کوئی نہ جائے، تو آپ کو ویسے بھی سوٹ ہی نہیں کرتا ان کی گڈ گورننس۔ دیکھیے بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم تو جو ان کے دعوے تھے اور نعرے تھے دھرنوں کے دوران، الیکشن مینیفیسٹو تھا، الیکشن کے وعدے تھے اور دودھ شہد کی نہریں بہانے کے دعوے تھے، بلند و بانگ دعوے کر کے آئے تھے نا۔ دیکھیے اب معاملہ انیفیشنسی، انکمپیٹنس سے چلا گیا مافیاز کی طرف۔ جب آٹا غائب ہو جائے، جب چینی نایاب ہو جائے، جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائے کابینہ میں بیٹھے لوگوں کے اوپر، دیکھیں یہ کون سے مافیاز کی بات کر رہے ہیں؟ جہانگیر خان ترین صاحب اس تحریک کا ہراول دستہ تھے، ہر جگہ آگے تھے، وہ جہاز ہو، وہ پنجاب حکومت بنانا ہو، وہ دھرنوں کی فنڈنگ ہو، وہ جو بھی ہو، وہ ہر معاملے میں سب سے آگے تھے۔ آج وہ کہاں پہ ہے؟ سر کس وجہ سے وہ یہاں سے گئے؟ تارڑ صاحب دیکھیں نا، کمال ہے، کل تک آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان تقریر نہ کرو، اگر واقعی سچے ہو تو اپنی صفوں میں بھی کرو نا احتساب، جہانگیر ترین کو نکال کے دکھاؤ تب مانے، اب ان کو نکال دیا تو بھی آپ کی تنقید ختم نہیں ہو رہی۔ نہیں تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں این آر او دینا نکالنا ہوتا ہے؟ یعنی ملک سے نکال دیا کہ لندن میں جا کے عیش کرو؟ دیکھیں بنتا تو یہ تھا، کون سے عدالتی فیصلے نے پابند کیا تھا ان کو ملک نہ چھوڑنے سے؟ اپنی صفوں سے نکال دیا، کابینہ کی میٹنگ میں اب نہیں بیٹھتے، پرائم منسٹر ہاؤس میں اب نہیں جا سکتے، خان صاحب کے قریب نہیں ہے۔ دو چیزیں اس کو لیگلی دیکھ لیتے ہیں نا، اس کو لیگلی اور فیکچولی دونوں طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، آپ کی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر 56 کروڑ کی ایڈمیٹڈلی سبسڈی لی ہے، مانتا ہے کہ میں نے 56 کروڑ کی سبسڈی لی ہے، ایکسپورٹ کیا ہے، ڈالر کے ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے منافع کمایا ہے۔ انکریمنیٹ ہم نے نہیں کیا، ایف آئی اے کے ڈی جی کے تھرو انہوں نے انکریمنیٹ کروایا۔ ہمارے اوپر اگر الزام لگے نا، یہ تو چلے ایک چینی ایک پبلک گڈ ہے، اشیاء خورد و نوش میں آتی ہے، ہمارے پہ اثاثوں کا الزام لگے، ہمارا نام ای سی ایل میں، وزارت داخلہ ہمیں ملک سے باہر نہ جانے دے۔ حمزہ شہباز کا اگزامپل دوں،
وہ کسی کیس میں ابھی فی الحال ان کو اریسٹ نہیں کیا ہوا تھا. اچھا ان وہ کی سوال بھی 9 کرنا چاہ بچی کا اوپن ہارٹ سرجری تھی, اوپن ہارٹ سرجری, کورٹ سے اجازت لے کے گئے. تو یہ رات کے اندھیرے کے اندر وی آئی پی پروٹوکول دے کے چارٹرڈ جہاز کے اوپر باہر بھیجا گیا. کتنی دفعہ پیش ہوئے ہیں وہ اس پر ایک سوال ہے علی محمد صاحب کا آپ سے, کر لیں پھر میں انشاءاللہ. جی علی بھائی کر لیں. نہیں میں ویسے مناسب تو نہیں ہے, بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں, میں بیچ میں مخل ہو رہا ہوں, لیکن کیونکہ یہ بھی وکیل ہے اور میں بھی چھوٹا سا, وہ کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا سا وکیل میں بھی ہوں, تو ٹیکنیکل سی بات پوچھوں گا. دیکھیں آپ جب کسی کو بھی اس میں ڈالتے ہیں ای سی ایل میں, تو اس آدمی پہ کچھ چیز فرسٹ تو یہ ثابت ہونی چاہیے, دوسرا کسی عدالت میں کیس ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ کریڈٹ آپ کو خان صاحب کو دینا پڑے گا, ہماری حکومت کو دینا پڑے گا کہ الزام لگا. لوگ پہلے دباتے تھے چیزیں, آپ کے زمانے میں ایگزامپل نہیں, اس میں نہیں جاتا کیونکہ میری باری نہیں ہے تو لمبی بات نہیں کروں گا. آپ کے دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, صرف اشارہ دوں گا. ماڈل ٹاؤن کا ایک کیس ہوا, اس طرح کے, اور بلدیا ٹاؤن کراچی میں ہوا. ٹرائل چل رہا ہے نا, وہ اس میں صرف یہ ہے کہ جیسے ہی ایک چیز ہوئی, خان صاحب نے انکوائری کال کی, لوگ کہتے تھے پبلک نہیں کریں گے, پبلک کر دیا. پھر فورینسک آڈٹ کا کہتے ہیں کہ فورینسک آڈٹ اس لیے کرا رہے ہیں کہ چھپا دیں, وہ اس لیے کرا رہے تھے کہ سب کچھ نکل پبلک کر دیا. اور کرمنل لائبلٹی کے لیے متعلقہ اداروں کو, آخری بات, مجھے سچ بولنے کی اجازت دیجیے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہے کے لیے متعلقہ اداروں کو بھی دے دیا. اب اگر کسی عدالت نے ان کو ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہو اور مرکزی حکومت اس کو نہیں مان رہی کیونکہ اس کی منظوری کابینہ سے آتی ہے, تو پھر تو ہم گناہ گار ہیں. لیکن اگر کسی عدالت میں بھی کیس سٹارٹ نہیں ہوا اور ای سی ایل کا حکم نہیں ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا, تو حکومت کس اختیار کے تحت روکے, آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں سچ کہنا چاہوں. ہاں بتائیں, ان کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. ہاں جی طاہر صاحب. خان ترین صاحب کے پاس پارٹی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں. نمبر 2, پنجاب حکومت جب انہوں نے بنائی تھی اور 2018 کے الیکشن سے پہلے جو شمولیت لوگوں کی ہوئی تھی, تو تمام شمولیتیں انہوں نے کروائی تھی جہانگیر خان ترین صاحب نے. حکومت کا جب مارجن تھن ہو 5-6 کا, تو آپ کو این آر او دینا پڑتا ہے. آپ اس بات کو مانیں. دیکھیے یہ آپ نے احتساب کا جو معیار سیٹ کیا ہے, طاہر صاحب اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر کمیشن ہی نہ بناتے نا, تاکہ ترین صاحب پہ یہ سوال بھی نہ اٹھتا. کون کیا بگاڑ لیتا ہے ان کا؟ کون سے یہاں پہ سڑکوں پہ 50 لاکھ آدمی آ گیا تھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کمیشن بناؤ. اچھا ایک اور بات بتائیں, جہانگیر خان ترین پبلک فگر ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. کیا وہ کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھتا رہا ہے؟ ایٹ ٹائمز وہ ایگریکلچرل پالیسی پہ پریزنٹیشن دی تھی نا علی بھائی, تب بیٹھے تھے بائی انویٹیشن. اور مجھے کب پتہ لگا کہ وہ باہر ہیں, وہ بتا کے نہیں گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ باہر جا رہے تھے, ایک ویڈیو ریکارڈ کراتے پیاری سی, یا پریس کانفرنس کرتے ان کے لوگ, بتاتے کہ یہ باہر جا رہے ہیں, اپنا ٹویٹ کر دیتے, چھوڑیں ایک ٹویٹ کر دیتے میں باہر جا رہا ہوں. باہر جا کے اگر انہیں جہانگیر ترین کو بچانا مقصود ہوتا تو اسے پھنساتے ہی کیوں نہ بناتے کمیشن. خان صاحب کہتے چھوڑو یار, جانے دو. چلیں اس بات پہ آ جائیں. اپنی حکومت سے سبسڈی لینا, اپنی حکومت سے اجازت لینا ایکسپورٹ کی, مجھے یہ بتا دیں جہانگیر خان ترین آپ جو ہے ٹیڑے اڑ رہے ہیں, نہیں کریں گے. جہانگیر خان ترین کا مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی دفعہ طلب کیا گیا اور کتنی دفعہ ان کو نوٹس سرو کیے گئے. دیکھیں کلین چٹ اور کیا ہوتی ہے, کلین چٹ یہی ہوتی ہے نا کہ ایک بندے نے 56 کروڑ کی سبسڈی لی, شارٹیج کریٹ کی, 100 ارب کا ڈاکہ. دیکھیں میں 100 ارب کہہ رہا ہوں, وجہ میں ایکسپلین کروں گا 100 ارب کو. جب آپ نے ایکسپورٹ کیا, ڈالر کی قیمت اوپر تھی, 56 کروڑ کی سبسڈی تھی. مجھے مکمل تو کرنے دیں. شیلا پر ناراض ہو جائیں گی, وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے کیوں. آپ کے لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی ایکسپورٹ کی وجہ سے, قیمت 85 اور 90 پہ چلی گئی, آپ نے وہاں بھی منافع کمایا. چلو جی 100 ارب. اچھا آپ علی بھائی ذرا معصومانہ سوال کو 2 منٹ ہولڈ کریں. پہلے شیلا صاحب سنیں, میں بیرسٹر صاحب کے خیالات سے بڑا متاثر ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں ان کا معترف ہو گیا ہوں. زبردست. بالکل مجھ پہ روز روشن کی طرح یہاں ہو گیا ہے کہ سبسڈی لینا بہت غلط کام ہے, اس لیے جہانگیر صاحب کے اتنے خلاف ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے اسی طرح یا میاں صاحب اور شہباز صاحب ان کی خاندان کے بھی خلاف ہوں گے, کیونکہ وہ بھی سبسڈیز لیتے ہیں. واقعی معصومانہ. ٹھیک ہے, مجھے ایک منٹ لگے ذرا. اچھا اب شہلا رضا صاحب یہ بتا دیں, اب یہ بھی دیکھیں نا, سندھ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. اب وہ بلاول صاحب نے آج پھر ایک ٹویٹ فرما دی ہے کہ جناب میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں, میرے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے رہا. وہاں مراد سے صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کا چیلنج پہلے دن ہی ایکسیپٹ کر لیا تھا.
یہ اس چکر سے آگے نکلے گی یہ قوم یا نہیں کہ تم غلط ہو تم غلط ہو تم غلط ہو، یعنی اپنی اچھائیاں گنوانا زیادہ بہتر ہے یا دوسرے کی برائیاں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیلنج عمران خان صاحب کو دیا ہے اور جواب دے رہے ہیں 1 گھنٹے میں 3 پیپر دینے والے کہ میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. آپ کو دیا کس نے؟ ایک پارٹی کے لیڈر دوسری پارٹی کے لیڈر سے بات کر رہا ہے، آپ کیوں کر دیتے ہیں اوقات والی بات اس کو ایکسپنج کر آپ کر دیں، میں نے کہہ دیا ہے آپ کر دیں. مطلب آپ کیوں دے رہے ہیں جواب؟ آپ کے ایک چیئرمین پارٹی کا دوسری پارٹی کے ہیڈ سے بات کر رہا ہے، آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں 3 پیپر اوقات والا جملہ میں نے ایکسپنج کر دیا، باقی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے صحیح. اب آپ میں بات کر لوں. جی کیجئے کیجئے. جی جی دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں شوگر کی رپورٹ پر، تو انہوں نے جو کمیشن بنایا اس نے تو ٹی او آرز پہ عمل ہی نہیں کیا. اس میں ٹی او آرز میں ان کے دور میں جو ہوا تھا اس پہ بات کی گئی تھی. انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیچھے چلے گئے. پھر اس میں یہ بات تھی کہ سبسیڈی کس نے دی. سوالات آ رہے ہیں بیچ میں نہیں بولے، اتنا تو پارلیمانی آداب سیکھ لیں. وزیر مملکت ہے پارلیمانی امور کے، نہیں آپ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد کر لیں گے سوال. ٹھیک ہے نہیں میں نہیں بول رہے. اگر نہیں آپ ناراض نہ ہو یار علی بھائی، آپ نے نہیں آپ بات کمپلیٹ کریں اس کے بعد سوال کریں گے. نہیں پھر میں بھی بیچ میں بولوں گی، میری بہت بڑی آواز ہے. علی بھائی اب آپ کو پلیز آپ بیچ میں، جی میں آپ کے اس کے بعد سوال کر لیں. جی شیلا صاحب. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہے کیا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات نہ کرو. ان کی کارکردگی ہے کیا؟ میں یہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. اچھا بتائیں. جی ڈی پی گروتھ پچھلے سال 1.9 پہ تھی، اس دفعہ جو ہے وہ -4 ہے. -0.4 ٹھیک ہے. ڈالر جو ہے جب یہ آئے تو 102 پہ تھا، 167 پہ آ گیا. چینی جو ہے وہ 52 روپے تھی، 85 پہ آ گئی. اب میں تو خاتون خانہ بھی ہوں. آٹا 20 کلو 710 روپے کا تھا، اب 1150 کا ہے. کوکنگ آئل 5 لیٹر 740 کا 1300 کا ہے. دال چنا 100 روپے تھی، 200 روپے ہو گئی. بجلی کی اضافی انہوں نے کوئی میگا واٹ پیدا نہیں کیا، 0. ٹھیک ہے. موٹر ویز پہ یہ بالکل 0. دیکھ رہے ہیں آپ بی آر ٹی 71 بلین جو ہے اس سے زیادہ کراس کر چکی ہے، اور اس بجٹ میں بھی 2 ارب رکھے گئے. ٹھیک ہے. سی پیک کو انہوں نے پروگریس 0 کر دی. اسٹاک ایکسچینج 52,000 سے 32,000 پہ پہنچا دیا. مہنگائی 4% سے 9 پہ کر دی. ڈسکاؤنٹ پالیسی 4 سے 5% کے درمیان تھی، انہوں نے 7 سے 13% کر دی. زر مبادلہ کے ذخائر 22.03 تھے، انہوں نے 16.5 کر دیے. تو اس کارکردگی پہ ہم چیخیں نہیں کیا. پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں. سستا کرتے ہیں تو لیویز جو ہے وہ 18 سے 23 کر دیتے ہیں اور وہ ملتا نہیں ہے. مہنگا کرتے ہیں. لیکن شیلا صاحب ایک صوبائی حکومت آپ کے پاس بھی جو ہے نا کہ وہاں پر سارا کام صحیح ہو رہا ہے. ابھی آپ نے آٹے کی بات کی، کل مرتضیٰ واب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، کیا سندھ میں آٹا مہنگا نہیں ہو گیا اس پریس کانفرنس دعوے کے باوجود؟ دیکھیے سندھ میں آٹے کی قیمت 4,400 اور کسی جگہ 4,700 تھی، لیکن پنجاب میں 5,000 سے اوپر ہے. تو اس پہ جو لوگ ہیں نا، جو مافیا ہے وہ چاہے گی کہ ہم ہولڈ کر لیں تاکہ پنجاب کی مافیا کون ہے اس کی تلاش ہے. علی محمد خان صاحب بھی اپنی بات میں مافیا آپ بھی مافیا نہیں، ان کو تو مافیا پر آ گئے کہ بھائی یہ مافیا کیا ہے. خان صاحب کے رائٹ لیفٹ سب مافیا ہے. خان صاحب کے رائٹ لیفٹ سب مافیا ہے. ہاں سندھ حکومت نے جب دیکھا کہ کچھ ایسا بات ہو رہی ہے وہ خود نیب میں گئے اور ان لوگوں کو پکڑوایا. لیکن اگر ایک صوبے میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی اور وسیم اکرم پلس ڈھیر ہو گئے ہیں آٹا مافیا کے آگے، تو دوسرے صوبے کے لوگ جو ہیں وہ آٹے کے اوپر جو ہیں کھیل کھیلیں گے. اب آپ سوال کر لیں معصومانہ علی محمد خان ہمیں یہ دن اچھا دونوں کا سوال ہے. پہلے سوال آپ کر لیں پھر سب کو معصومانہ سوال. آپ لوگ تو میری جاب کو خطرہ لائق ہو گیا یار، آپ سب معصومانہ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ بہت دیر کر دی. مجھے سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ کو بتا دیں تو مجھے پہنچ جائے گا. نہیں ابھی ہم سنتے نا آئے گا، ابھی کیا ہی نہیں انہوں نے. جی اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آیت درست آیت. کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ جو بلاول صاحب ہیں میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ چیئرمین ہیں، بڑے آدمی ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں، ہم سے سوالات پوچھ رہے ہیں. ہم سوالات پوچھنے پہ ناراض نہیں ہوتے، 2 سال جواب دے دیں گے. لیکن اچھا ہے کہ زرداری فیملی کو احساس
احساس ہو گیا کہ کرپشن بری چیز ہے. جس طرح خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں, میرا صرف ریکویسٹ ہے بلاول بھائی سے 3 چیزیں پوچھ لیں بڑے زرداری صاحب سے کہ یہ سوئز اکاؤنٹس کس کے تھے, یہ سر محل کس کا تھا, اور یہ مسٹر 10% کس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو ہم چھوٹے تھے, مجھے یاد نہیں. وہ جواب دے دیں شیلا صاحب, انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. یہ اسمبلی کی کاروائی ہو رہی ہے, جواب دے دیں پھر عطا طاہر صاحب. بات یہ ہے جو ماضی میں نون لیگ کا کردار تھا وہ ماشاءاللہ سے اب آپ لوگ کر رہے ہیں. ان کا جو ہے میڈیا ٹرائل کیا جاتا تھا, بے نظیر صاحبہ کو بے بس کرنے کے لیے آصف صاحب کو نشانہ بنایا جاتا تھا. الحمدللہ ایک شخص 11 سال 11.5 سال جیل میں رہا, زبان کاٹی گئی, کچھ نہیں حاصل ہوا. ہاں لیکن وہ سرے محل کا سوال پوچھا ہے تو یہ تو ہوا نا کہ پہلے ڈس اون کیا پھر اون کر لیا سرے محل کو آفیشلی, اور ایک وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا. جیسا وقت تھا اس کے حساب سے کیا, کیا اس میں کوئی مسئلہ تھا, کیا وہ ناجائز پیسوں سے خریدا ہوا تھا؟ تو پہلے ڈس اون کیوں کیا تھا؟ پہلے کہا تھا ہمارا نہیں ہے, پھر کہا ہمارا ہی ہے. انہوں نے سمجھا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک وقت آیا ہوگا کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ڈس اون کرو. میرا یہ کہنا ہے کہ جیسے آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو اور فریال صاحبہ کو 6 مہینے ریفرنس بھی نہیں بنا کے بھیجا, ایسے آپ جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا آپ نے؟ آپ کے رائٹ لیفٹ مافیا بیٹھی ہوئی ہے. جب کہو آپ اومنی کرتے ہیں کہ وزیر یہ زرداری صاحب کے ساتھ ہیں, بھائی ملک کی پیداوار میں وہ 1.5% ہے. ایسے ہی جواب آپ کو پتہ ہے اس کا یار. طاہر صاحب سوال کرنے ہیں, چلیں وائنڈ اپ کرنے ہیں. سارا مافیا آپ کے ساتھ ہے. آپ کو زرداری صاحب کا جو ہے وہ فوبیا ہو گیا ہے کیونکہ آپ ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی زرداری فوبیا کا شکار ہو گئی ہے جی. طاہر صاحب کو سوال کرنا ہے. معلم جبا کیس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. بی آر ٹی کو آپ پانی ڈالیں بقول ان کے تارٹ صاحب کے کہ گرمی بہت ہے, سوئمنگ پول بن جائے گا اور قیامت میں ہوگی وہ پوری. 71 ارب کا سوئمنگ پول یار, وہ 70 ارب کا سوئمنگ پول. بتا دوں آپ کون سا مافیا ڈھونڈ رہے ہیں. خسرو بختیار کا بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, ڈانڈیا والا کے شوگر مل کا آدمی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں مافیا کے سامنے کھڑا ہوں تو لوگ ان کے پکچر لگا دیتے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات طاہر صاحب کو موقع دے دیں, بس آخری 2-3 منٹ میں کنکلوڈ کریں. میں جس طرح شیلا صاحب نے کہا, میں اپنی سوئمنگ پول والی تجویز پہ قائم ہوں, ابھی بھی بنا لیں, وہ کسی کام آ جائے گا. یوتھ کو وہاں پہ سوئمنگ کی ٹریننگ دے دیں. مجھے بہت پسند آئی, مجھے بہت پسند آئی. آج سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ کے پی میں کیسے گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور کس طرح سے پانی بھرا ہوا ہے. کراچی کا بھی تو حال دیکھیں نا یار, بارش تھوڑی سی ہو رہی ہے, زیادہ نہ ہو جائے نا ڈوب جائے. ہم تو برے لوگ ہیں نا, ہم تو برے لوگ ہیں نا. خان صاحب ایک چلو لے لیں, خان صاحب ایک چلو لے لیں, اتنا پانی بھرا ہوا ہے. چلو پانی کی مقدار پہ بات نہیں کرتے. وہاں پہ لوکل گورنمنٹ بھی ان کی ہے, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے 4, ہمارے تو وہ 2 منٹ رہ گئے, پروڈیوسر کہہ رہے ہیں ختم ہو جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور ایم پی ایم کے پاس ہے. طاہر صاحب کو سوال کر لینا آخر میں. جی طاہر صاحب. میں آج میرے بھائی علی محمد خان صاحب کیونکہ علی محمد خان صاحب کیونکہ معصومانہ موڈ میں ہیں, میرا بھی ایک معصومانہ سوال ہے. انہوں نے دیر کے حوالے سے شعر پڑھا, حکومت پہ بھی دیر کے حوالے سے یہ شعر فٹ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہے, تباہی ہو جاتی ہے تو ان کو بعد میں جاگ آتی ہے. منیر نیازی یاد آ گیا طاہر صاحب, اور پھر یوں ٹرن لے لیتا ہوں. ان کے معصوم وزیر اعظم کو پتا نہیں تھا کہ ملک میں شارٹیج ہے اور میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے جا رہا ہوں. ماضی کے سالوں میں شارٹیج نہیں تھی, بتایا گیا شارٹیج ہے, بتایا گیا مہنگائی ہوگی, ایکسپورٹ کی اجازت دی. ان کے معصوم ترین, جہانگیر ترین نہیں, معصوم ترین وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ سبسڈی میں دینے جا رہا ہوں تو یہ میرے اپنے لوگوں کو جائے گی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کسے کہتے ہیں؟ جہانگیر ترین تو معصوم ہے, کاروائی عمران خان اور عثمان بزدار پہ ہونی چاہیے. اس کا کوئی جواب ہے تو بتا دیں. ہمارے سال میں اگر شارٹیج تھی اور ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے, جو سزا دینی ہمیں دے دیں. اگر آپ نے شارٹیج والے سال میں ایکسپورٹ کیا, شارٹیج والے سال میں سبسڈی دی, آپ نے اس کو شارٹ کیا, اپنے لوگوں کو 100 ارب کا فائدہ پہنچایا, اور اب آپ کے پاس اس کا جواز کوئی نہیں ہے, جواب دینے میں گرفتار نہ کریں. نہ جواز ہے نہ جواب ہے. ووٹ کو کون ہیڈ کر رہا تھا اور وزیر اعظم نے اپروو کیا ایکسپورٹ, جبکہ ملک میں قلت تھی اور قیمت بڑھ رہی. بزدار صاحب نے اپروو کیا نا صوبے میں, اس کا جواب ہے دے دیں بس. نہیں, اس کے پہلے جو بورڈ تھا اس کو اسد عمر ہیڈ کر رہے تھے, پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے کیا, تو پورا سارے کے سارے ایک حمام میں. اچھا آپ اس میں تو فیصلہ کر لیں. جی علی بھائی آپ جواب دے دیں آخری 1 منٹ میں بیرسٹر صاحب کو صرف اتنا کہوں گا, یہ شاید اس زمانے میں وکالت کرنے میں بڑے مصروف تھے, ویسے بھی بڑے پڑھاکو ہیں, کافی قابل بھی ہیں, تو ان کو شاید یاد نہیں ہوگا یا پاکستان سے باہر ہوں گے, کیونکہ بیرسٹری بارٹ لا جو ہے لنکن میں لنڈن وغیرہ سے ہوتی ہے. ہم تو غریب لوگ ہیں, کبھی نہیں گئے, تو سوال کا جواب دے دیں یار.
وہ کہہ رہے ہیں بھائی ملک میں قلت تھی اور ایکسپورٹ کیا آپ لوگوں نے، پھر دوبارہ امپورٹ کیا، جلیبیاں بنا رہے ہیں، پہلے برآمد پھر درآمد، یہ غلط تھا۔ سوالات ہو رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ایک ایشو اٹھا، ملک کے وزیر اعظم نے اس پہ پردہ نہیں ڈالا، اس کو انکوائری کے لیے دے دیا، نام پبلک کر دیا، آواز نہیں آ رہی، مجھے بتا تو دیں گے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو فون جس میں لوگوں کو جانے دینے پڑیں گے، لیکن آپ نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ ہم کوئی جو ہے انکوائری سٹارٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ کو کتنا بھی وقت ARY دے دے، پروگریس نہیں ہے، ڈیلیوری نہیں ہے۔ یار یہ وقت تو آپ کو بھی دیا ہوا ہے شاید، ان کو زیادہ اتنا بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، پی ٹی آئی کو سارا دن بہت دے دے شکریہ تینوں ARY، مہمانوں کا، لیکن بہت کوئی ان کی خدمت نہیں نکلے گی سوائے اس کے کہ احساس کمتری کا شکار ہو کے BISP کا نام کفالت رکھا ہے۔ بہت معصومیت، اس سے پہلے کہ اپنی انتہا کو چھو جائیں، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو۔ تو جناب جاتے ہیں تو یہی بات کہ آج کے پروگرام میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اہم یہ بات کی ہے کہ بھارت کا آج کا اعتراض یہ تھا کہ ہمیں سیکیورٹی اہلکار کی موجودگی میں کونسلر رسائی دی گئی، یہ کلبھوشن تک یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب آج کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بھارت کو ہم سیکیورٹی اہلکار کی موجودگی کے بغیر کونسلر رسائی دینے کو تیار ہیں، چاہے بھارت آج رات ملنا چاہے یا کل دن میں کسی وقت۔ بڑی اہم یہ بات ہے اور دیکھتے ہیں اس پر انڈین گورنمنٹ یا انڈین میڈیا اس پہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہے۔ زندگی رہی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔